اب یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی کو کوئی کوشش ہو رہی ہے دوبارہ اکٹھا کرنے کا آن فیملی لیول؟ بے شک پالیٹکس اب تو آپ کی میرا جگہ. نہیں خیال، میرا خیال ہے کوشش لوگوں نے کی، لیکن کافی لوگوں کے پر جلتے ہیں جی ان سے بات کرتے ہوئے، گھبراتے ہیں. اس کا مطلب اگلا الیکشن میں ہم جب گجرات میں دیکھیں گے تو آپ کی فیملی پہلی دفعہ 75 سال میں دوسرے کے آمنے میں مقابلے تو لڑے کبھی نہیں چاہوں گا جی کہ گی. وہ ایسا ہو کہ آمنے سامنے آئیں. لیکن آپ گجرات سے لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ وہاں سے بھی، تلا گنج سے بھی ہے پلان. تو یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی خواہش نہیں ہوگی کہ میں 1-to-1 مقابلے میں آؤں، لیکن کوئی نہیں، ایشو دیکھ لیں گے کیا ہے. کوئی مطلب دشمنی تو ہے نہیں. جی بالکل نہیں، ہاں ایسے ہی. لیکن اگر وہ اس دشمنی کو مطلب پالیٹکس کو دشمنی کی لیول پہ لے گئے ہمیں، تو وہ ان کی سائڈ سے ہے، ہماری سائڈ سے تو کچھ نہیں ہے. دوسرے یہ بتائیے گا کہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں ججز کی آ گئی ہیں اور لوگوں کی آ رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اب جو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ کافی ہمارے ملک میں کافی ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، ایک طرح سے اچھا بھی ہے. جی جی، میں آپ کو جس میں پہلے بتا رہا تھا نا کہ جب آپ کلٹ کے سامنے کوئی چیز ایکسپوز بھی کرتے ہیں تو فرق نہیں نہیں پڑتا. بنتا، ایسے تو ہے. تو وہی ہو رہا ہے. ایسی ایسی شواہد، ایسی ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جو ایک سین آدمی ہو یا ایک شعور رکھنے والا آدمی ہو، اس کے سامنے ہر چیز بڑی کلیئر ہو. تو صاحب آپ خود ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ جن ججز معزز ججز صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز آ گئے ہیں، ان کو اپنے آپ کو بینچز سے سائڈ پہ کر لینا چاہیے اور پہلے کیسز کو فیس کرنا چاہیے، بعد میں اگر کلیئر ہو جاتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں نا جی ایک ولن چاہیے ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں سیاستدان جو ہے نا، اس کو انہوں نے ایک ولن بنایا ہوا ہے کہ ہم معاشرے کا ولن ہے، سب سے برے لوگ جو ہیں وہ سیاستدان ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. ابھی میں نے اسی دن کچھ دنوں اسٹوری بھی کی ہے کہ ہمارے ملک میں نا جی ہالی کاؤز بھی ہیں، چیزیں کچھ ادارے بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. پولیٹیشینس کو ہر کوئی اکاؤنٹیبل بھی بنانا چاہتا ہے، یا جوڈیشری کو یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ان کی ایسٹ نہیں ہے. مطلب آپ لوگوں کو تو ایسٹ ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں جی الیکشن لڑنے کے بعد پارلیمنٹ میں جب آتے ہیں، لیکن یہاں جوڈیشری میں سوائے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے ابھی ڈکلیئر کیے ہیں والنٹریلی. میں نے اس پہ یہی اسٹوری کی تھی کہ باقی لوگ بھی یہ کرتے ہیں تو بری بات تو نہیں میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں جی کہ سوسائٹی کا جو ولن ہے وہ سیاستدانوں کو بنایا ہوا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں ہم تھوڑا بہت لٹل بٹ ڈاؤن دی آرڈر ہے ہے. اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو. مطلب بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ میں سمجھتا ہوں کہ خود بھی سوچنا چاہیے ہماری عدلیہ کو کہ لوگوں کو ہمارے پہ یقین ہو. اب مجھے اگر انویسٹمنٹ منسٹری ملی بھی ہے جی تو اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ ٹرسٹیبلٹی کا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے انویسٹر کو، ریلائبلٹی نہیں ہے انویسٹر کی ہمارے نظام کے اوپر، انصاف کے نظام کے اوپر. میں یہی سوال کیسے بھی پوچھتا ہوں جی، ان کا جماعت کا نام ہے تحریک انصاف، کیا انہوں نے 4 سال جب حکومت میں تھے ہر ادارہ ان کے تابع تھا، انہوں نے انصاف کے لیے کچھ کیا؟ کوئی اس میں اصلاحات کی ہوتی، لو لیول پہ کر لیتے جوڈیشری میں کہ یار عام آدمی کو فوری انصاف مل جائے. تحریک انصاف کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ یہ میرا سوال ہے ان سے. آج بات کرتے ہیں انصاف کی اور کہ مطلب تو مجھے اس چیز کی منطق نہیں، کیونکہ انصاف اس ٹائم ان کے ساتھ تھا تو اس ٹائم انہوں نے اس طرف دیکھا ہی نہیں. ویسے جو کیسز بن رہے ہیں مختلف ان کے لیڈران پہ، وہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہے. دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ رانا ثناءاللہ صاحب، اس سے زیادہ بڑی مثال ہو نہیں سکتی کہ آپ ایک آدمی کے اوپر ڈرگز کا کیس بنا دو اور قسم کھا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ فلور آف دا پارلیمنٹ کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ کیس ٹھیک ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ ان کے اپنے جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سے غلطی ہوئی تھی، یہ ہم نے جھوٹا کیس بنایا تھا. تو کس کے کہنے پہ بنایا تھا؟ تو اگر ایک آدمی کسی کے اوپر ناجائز کیس وہ بھی منشیات کا بنا دے جس کی سزا بھی آپ کو پتہ ہے یہ بڑی سخت ہے، اور بعد میں کہے کہ نہیں یہ تو بس ہم نے ویسی، تو اس سے زیادہ وکٹمائزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں اٹ ہیز ٹو. اب یہ باقی جو کیسز ان پہ بن رہے ہیں تو بڑے معمولی سے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں، کچھ نہیں کیا وہ تو نکل آئیں گے، پلس دے ہیو دا سپورٹ آف. اب آپ کی کزن کی بات کر لیتے ہیں. جی ان کی جیسے لیکس بھی کچھ آئے تھے، ان کے اوپر بھی کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، لیکن وہ برسٹ انڈر دا کارپیٹ آ گئی. ایک تو پیناما لیکس تھی نا، اچھا وہ اس کے بعد دوبارہ ایک لیکس ہوئی تھی، میں نام ابھی بھول گیا. اس میں موئز صلاحی صاحب کے کچھ ڈاکیومنٹس کے ساتھ سب کچھ آیا تھا، اور انہوں نے کمیٹی بنائی تھی کہ عمران خان صاحب نے، اس میں حراج صاحب جو تھے نا اس کو ہیڈ کر رہے تھے، لیکن وہ برسٹ انڈر دا کارپیٹ ہو گئی کیونکہ اس وقت ان کو فائدہ دینا تھا. آپ بھی ہمیں تو آپ کے کزن کو، آپ کی کزن ہے آپ کے، بے شک اب آپ کے ساتھ نہیں پولیٹیکلی،
آپ کو نہیں لگتا ان کو بھی آگے کیسز فیس کرنے چاہیے؟ اب آپ کی فیملی ممبر ہیں, آپ کیسے میں سمجھتا ہوں جس نے بھی اگر کوئی کیس ہو جاتا ہے اور وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے, ڈیفینیٹلی فیس کرنا چاہیے جی. کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی شاید ابھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے تو مجھے 1 سال 1.5 سال کا رگڑا ملے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لائم لائٹ سے باہر ہی رہو. کچھ لوگ ہیں وہ اس کو ایز اے اپرچونیٹی لے لیتے ہیں, خود پڑھتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے مجھے پکڑو جیل میں ڈالو لوگ دیکھیں تو میری پاپولیرٹی اور بڑھے گی. اگر عمران خان صاحب پنجاب میں رہتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ مونس رضائی صاحب کو نامینیٹ کریں گے چیف منسٹر کے لیے یا پرویز رضائی صاحب کو, یا دونوں کو ہی نہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا جی, کیونکہ کچھ لوگ تو بہت مطمئن تھے ان کی سروسز سے, اوکے. جو خان صاحب کے قریبی لوگ. اچھا ایک چیز ہے مجھے آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے, عمران خان صاحب کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں نا جی, انہوں نے جب کسی کو پارٹی جوائن کرائی ہے نا تو وہ مفلر ڈالتے ہیں, ہم لکھا ہوئے خود پہ سکتے ہیں. لیکن پرویز رضائی صاحب کی ایک وہ آڈیو لیک بھی آئی تھی جس میں وہ فواد چوہدری صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے. خان صاحب یہ دکھانا چاہ خان رہے صاحب نے ان کو جوائننگ ان کے ہاتھ پہ کرایا. جی. ابھی کل جیلم سے ایک مطلب بی کیٹیگری کے کوئی لیڈر نون لیگ کے نے جوائن کیا ہے, مطلب وہ اتنے لائم لائٹ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کو, تو خان صاحب نے ان کو اپنے گھر پہ جا کے ان کو مخلف بنایا. اور یہ جو پرویز رضائی صاحب ہیں ان کو نوٹیفکیشن میں انہوں نے فواد صاحب سے دلوایا جن کا ان کے ساتھ ایشو ہے. تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کوئی بدلہ دینا چاہ رہے ہیں یا ان کو ان کی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ؟ میرا خیال ہے ان لائن کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ مجھے وہ منظر بڑا عجیب سا لگا کہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ نائب وزیر اعظم اور جوائننگ کس کے ساتھ کھڑے ہو کر رہے ہیں. فواد کے ساتھ میرا اپنا بھی بڑا اچھا رہا ہے ایک زمانے میں تعلق, ابھی بھی کوئی ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے اختلاف, اچھا آدمی. لیکن پرویز رضائی صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ نائب وزیر اعظم, ان کی پوری قیادت کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں, ایسے ہی مجھے اچھا نہیں لگا طرح سے. اور وہ ابھی جب وہ لیٹر بھی وہ خود لے کے گئے, وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ لوگ بار بار سوال کر رہے تھے کہ جی آپ کا وہ نوٹیفیکیشن. پریس کانفرنس میں خود آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے خود کہا کہ وہ بات کریں. اس میں پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے پی ٹی آئی میں وہ 5ویں 6 نمبر پہ میرا جہاں مطلب میں نے جو ان کی ہائرارکی دیکھی ہے مزہ نہیں آیا, اور جس طرح سے جوائننگ کی اچھا نہیں لگا. عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا, پرانے لیڈر ہیں, اور فوٹیج بنتی کہ وہ ان کو نوٹیفیکیشن. پرانے پارلیمنٹیرین ہیں چوہدری صاحب, بالکل صحیح, سیزنڈ ہیں, ہی از سیزنڈ پولیٹیشین, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. میں بتا رہا ہوں نا جی, ایک ہسٹری ہے پالیٹکس میں. وہ عمران خان صاحب تو میں سمجھتا ہوں ان سے بہت زیادہ بڑے پالیٹیشین, بہت زیادہ انہوں نے ایکسپیرینس ہے. تو سب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری پرویز رضائی کی پالیٹکس کی کامیابی کے پیچھے نا آپ کے والد صاحب کا بہت ہاتھ تھا. انہوں نے ہمیشہ ان کو راک سالڈ پیچھے سپورٹ دی, جس کی وجہ سے بلکہ خود انہوں نے وہ بھی عہدے لیے, وہ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ سب کرنے کے بعد بے شک وہ چلے گئے پارٹی میں, پولیٹیکلی وہ اکیلے ہو گئے, کیونکہ ان کو شجاعت صاحب کی پالیٹکس کی اگر نکال دیں تو ان کی پالیٹکس کی بچتی کچھ نہیں. یہ شاید انسان وقت کے ساتھ ریئلائز کرتا ہے, شاید وہ ابھی ریئلائز نہ کرے, لیکن شجاعت صاحب نے ہمیشہ ان کے ساتھ. اگر وہ آج بھی معافی مانگ کے واپس آئیں تو کیا پرویز رضائی وہ گلاب صاحب کو شجاعت صاحب واپس لے لیں گے پارٹی میں؟ ایک سیکنڈ میں شجاعت صاحب کو شاید آپ جانتے نہیں ہیں, ان کا بہت بڑا دل ہے, بہت بڑا.